بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. گزشتہ دو سیشن میں رضا الہی سے متعلق بات ہوئی تھی کہ جب بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے راضی ہو جاتا ہے. اب خدا کا بندے سے راضی ہونا کیا معنی رکھتا ہے اور بندے کا خدا سے راضی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ خدا کا بندے سے راضی ہونا یعنی اعمال کا قبول کرنا، نمازوں کا قبول کرنا، زکوٰۃ کا قبول کرنا اور دوسری باتوں کو قبول کرنا. یعنی خدا جس بندے سے راضی ہو گیا یعنی اس کی یہ باتیں اس نے قبول کر لی، اس کے اعمال اس نے قبول کر لیے. اور بندہ کب کس طرح راضی ہونا، بندے کا راضی ہونا کیا مراد ہے؟ یہ بندہ خدا کی رضا پر راضی ہوتا ہے. یعنی خدا نے جو چیز اس کے لیے تقدیر کی ہے، جو نعمتوں سے نوازے ہیں، جو امتحانات اس کے لیے مقرر کیے ہیں، اس سے راضی ہو گئے. ہمیشہ دعا میں ہمیشہ یہ کریں کہ خدایا جو چیز میرے لیے بہتر ہے وہ تو انجام دے. ہمیشہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا ہمیں یہ چیز دے دے، چاہے میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں مجھے دے دے. یہ دعا صحیح نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، خدا بہتر جانتا ہے. اور ہمیشہ چیز کے ظاہر کو نہ دیکھیں. بعض اوقات انسان کچھ چیزیں سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت کہا مولا میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، میرے لیے استخارہ کریں. امام نے استخارہ کی، استخارہ منع آیا. اس کے باوجود وہ چلا گیا اور اسے بڑا منافع حاصل ہوا، سفر سے تجارت کر رہا تھا. جب واپس آیا امام کی خدمت میں تو کہنے لگا مولا آپ نے استخارہ کیا تھا، استخارہ منع آیا تھا، پھر میں ہی چلا گیا ہوں، مجھے تو بڑا منافع ہوا. آپ نے منع کیا تھا، میں چلا گیا ہوں. امام نے فرمایا کہ اس سفر میں جب تو گیا تھا فلاں وقت فلاں جگہ پر تیری زور اثر کی نماز قضا ہوئی ہے نہیں؟ اس نے کہا قضا ہوا. کہا استخارہ اس لیے بنایا. اب تو ساری اپنی دولت پلٹا دے اور چاہے کہ تجھے وہ ثواب مل جائے ان دو جو ہے وقت کی نماز کا، زور اثر کا، تجھے ثواب نہیں مل سکتا. وہ ظاہر کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا منافع مجھے مل گیا، پروفٹ مجھے مل گیا. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اسے پروفٹ نہیں ملا، اسے نقصان ہوا. اس لیے تو قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی ہم بعض چیزوں میں منافع سمجھتے ہیں لیکن خدا کہتا ہے کہ ان چیزوں میں منافع نہیں ہے. منافع اس چیز میں ہے کہ انسان حق کی بات کرے اور صبر پر قائم رہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، وہ آپس میں جب جو ہے خاموشی سے باتیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ ان میں سے کوئی صدقے کا حکم دے رہا ہو، امر بالمعروف کر رہا ہو یا مسلمانوں کے درمیان صلح کروا رہا ہو. اور اگر ایسا کر رہا ہے خدا کی رضا کے لیے تو پھر خدا کی رضا اسے حاصل ہوگی اور خدا اسے عظیم اجر عطا کرے. یہاں پر حکم یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی بات کر رہا ہے، کچھ آدمی آپس میں بز بز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی بات پر کوئی تنقید کر رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. یہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے مگر کچھ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں ایسا کر سکتے ہیں. کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، کسی کو جو ہے وہ صدقے کا حکم دے رہے ہیں، یا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں. اگر ایسا کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے تو صحیح ہے.
یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں۔ اسلام 2 شہروں میں نازل ہوا ہے، اسلام اور قرآن 2 شہروں میں نازل ہوا ہے۔ کس میں؟ مکہ اور مدینہ۔ مکہ کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ یا مسلمان تھے یا کافر، 40 میں سیکنڈ کلیئر تھا مسئلہ۔ لیکن جب مدینہ میں اسلام آیا ہے وہاں 3 گروہ ہو گئے، مسلمان، منافق اور کافر۔ اور یہ منافق کیا کرتے تھے؟ بعض اوقات خفیہ طور پر میٹنگیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، بعض اوقات نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے نبی درس دے رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، یہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس میں آپس کی جو سرگوشیاں ہیں اس سے منع کی ہے اسلام نے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، برائی کے لیے بلا رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اچھا کام، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں سرگوشیاں اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو صحیح ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کے سامنے ظاہری طور پر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو فوراً اس کے بارے میں حکم نہ لگائیں۔ ممکن ہے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے اس کی نیت صاف ہو۔ حضرت سلیمان پیغمبر حدود غائب ہو گیا، ان کے پاس حدود ہوتا تھا، غائب ہوگا تو انہوں نے کہا لَأُذْبِحَنَّ الْحُدْ، میں حدود کو کیا کر ذبح کر دوں اگر آئے گا۔ تو وہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں اے میرے مولا و آقا، میں تو کام سے گیا ہوا تھا، میں تو ملکہ جو ہے وہ سبا کی حکومت ڈھونڈ کر آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو وہاں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت سلیمان آپ نے جو فیصلہ کیا حدود کے بارے میں، اس میں جلدی کیا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں ظاہری طور پر کوئی آدمی جو کام کر رہا ہے نا، آپ کو پسند نہیں آ رہا تو فوراً فتویٰ نہ لگائیں اس پر۔ ایک آدمی کھانا زیادہ کھا رہا ہے فرض کریں آپ کے سامنے، تو فوراً جو ہے وہ بدگمانی نہ کریں کہ زیادہ کھاتا ہے، وہ ممکن ہے بیچارہ 2 دن سے نہ کھانا اس نے کھایا اور اس کی کوئی مشکلات ہوں۔ ایک آدمی دیر سے آیا نماز میں، فوراً فتویٰ نہ لگائیں یہ آتا ہی دیر سے ہے جی، یہ ہمیشہ جو ہے قضاء گروپ میں اس کا شمار ہوتا ہے جی، ہمیشہ یہ رکوع میں ہی پہنچتا ہے مولانا صاحب کو۔ نہیں، بندہ خدا ممکن ہے کوئی اس کو کام پیش ہے، کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہو، بس اس کو لیٹ ملی ہو، اور سو ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی نہیں آیا آج آپ کے پروگرام میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے درس میں، فوراً فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ممکن ہے کسی وجہ سے نہ آیا۔ اور ہمیشہ کہتے ہیں نا خوشگمانی کریں، بدگمانی نہ کریں۔ کہتے ہیں مومن سے اگر غلط کام دیکھتے ہیں، آپ نے فرض کریں آپ کی نگاہ میں غلط ہے، 70 اس کی توجیہیں کریں، اور پھر اس کے بعد پھر بھی مومن کو اگر نہ بچا سکیں اپنی بدگمانی سے تو اپنے آپ کو ملامت کریں، میں کتنا بدبخت ہوں کہ ایک مومن میری بدگمانی سے نہیں بچ سکا۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ یعنی مرد حضرات کی، عورتیں عورتوں کی۔ وہ ایک آدمی کو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تم نے یہ کیا غلط کام کر رہے، تم نے عورت کے ساتھ دوستی کی۔ کہا قرآن نے کہا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نہیں، مومن مرد یعنی مومن مرد مردوں کے دوست ہیں۔ اسلام نے جائز قرار نہیں دیا کہ آپ محرم کے علاوہ کسی سے جو ہے فری ہو، کسی سے جو ہے فری ہو کر کے بات کریں۔ فری ہو کر کے بات کرنا منع ہے، چرسد کے انسان دوستیاں لگائیں۔ ہاں اگر کسی کوئی آپ کو پسند ہے بہتر ہے اس سے نکاح کر لیں، صیغہ محرمیت شرعی لحاظ سے صیغہ پڑھ لیں تاکہ جو ہے وہ حرمت میں شکار جو ہے وہ نہ ہو۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف، دوستی کس چیز میں؟ ان کی دوستی اس چیز میں نہیں ہے کہ غلط کام کریں، غلط راستے پر جائیں، کیا وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی دوستی اس قسم کی ہونی چاہیے کہ آپ نماز کے لیے لا رہے ہیں، افطاری کے لیے کسی کو لا رہے ہیں، نماز جماعت میں شرکت کے لیے لا رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نماز جمعہ کی شرکت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ مثلا ایک مومن آپ کے علاقے سے
جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ اسی علاقے سے نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ساتھ لے آئیں، لفٹ دے دیں اس کو. یہ نہ ہو کہ ناراض ہو جائے. ایک دفعہ یہاں ایک مومن تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے یہ اعمال شب قدر کے بعد آپ جائیں گے اپنے گھر کی طرف تو یہ 2-3 مومن ان کو ساتھ لے جائیں. تو علیحدگی مجھے بلایا، اس نے کہا مولانا صاحب مجھے آرڈر نہ دیا کریں. بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک مومن نے جا کر جو ہے وہ کریم شاہ سے شکایت کی کہ یہ مولانا صاحب ویسے ہمارے گردن پہ لوگوں کو ڈال دیتا ہے، ہر کوئی اس کے پاس منسکوٹ اپنے منسکوٹ سجائے. نہیں، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام. جہاں آپ نے روزہ رکھا ہے ثواب حاصل کیا، جہاں آپ نے افطاری کی ہے ثواب حاصل کیا، وہاں ایک مومن کو اگر گھر تک پہنچائیں اور آپ کی جو مال میں آپ کے رزق میں برکت آئے گی. اور کیا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں مومن. یؤتون الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کتنا ٹائم رہ گیا؟ ختم ہو گیا؟ جی ایک منٹ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آگے سخت بات کرنے والا تھا اس وجہ سے. اللہم صلی علی یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدایا اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا. یا اللہ جو باتیں کی ہیں ان پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا، حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.